مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ندامت کے آنسو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ شعبان کا مہینہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اشکباری کرنے کا مہینہ ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ شعبان میں بالخصوص جیسا کہ بزرگوں نے فرمایا کہ رجب بیج بونے کا مہینہ، شعبان آب پاشی کا مہینہ، اور چونکہ رمضان رحمت کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، تو وہ بندہ جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، تو رحمت کی فصل رمضان میں کیسے کاٹے گا؟ ندامت سے بہنے والے آنسو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی زیادہ مقبول ہے۔ ایک روز حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمہ بصرہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک جگہ ایک محل نما عمارت دیکھی جس کی دیواریں نقش و نگار سے مزین تھیں، اور اس کے اندر خدام اور حشم کا ایک ہجوم تھا جو ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر مختلف کاموں کو سر انجام دینے میں مصروف تھا۔ اس عمارت میں بے شمار خیمے بھی لگے ہوئے تھے، اور محل کے دروازے پر دربان بالکل اسی طرح بیٹھے تھے جس طرح بادشاہ کے محل کے باہر بیٹھا کرتے۔ اس محل نما عمارت کے منقش دیوان خانے میں سونے چاندی کا جڑا ہوا تخت رکھا ہوا تھا۔ حضرت منصور بن عمار نے ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کو اس تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا، جس کے گرد نوکر اور خادم ہاتھ باندھے کسی اشارے کے منتظر تھے۔ آپ فرماتے میں نے اس محل نما خوبصورت عمارت میں داخل ہونا چاہا تو دربانوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور اندر داخل ہونے سے منع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اس وقت یہ نوجوان دنیا کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے، لیکن اسے بھی موت تو آنی ہے۔ جب موت آئے گی تو اس کی بناوٹی بادشاہی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جو کچھ اس کے پاس کل تک تھا وہ اگلے دن تک نہیں رہے گا۔ لہٰذا مجھے ڈرنا نہیں چاہیے اور اس کے پاس جا کر حق بات کی نصیحت کرنی چاہیے، شاید اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ چنانچہ میں موقع کی تلاش میں رہا، جو ہی دربان ذرا مشغول ہوئے میں آنکھ بچا کر اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نوجوان نے کسی عورت کو پکارا، اے نسواں۔ اس کے بلانے پر ایک کنیز حاضر ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے اچانک دن چڑھ آیا ہو۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی کنیزیں تھیں جن کے ہاتھوں میں خوشبودار مشروب سے بھرے ہوئے برتن تھے۔ اس مشروب کے ساتھ اس نوجوان کے دوستوں کی خدمت کی گئی۔ مشروب سے لطف اندوز ہونے کے بعد اس کے تمام احباب یکے بعد دیگرے اس کو سلام کر کے رخصت ہونے لگے۔ جب وہ دروازے تک پہنچے تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے خوف زدہ ہونے کی بجائے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ میں یہ سن کر تیزی سے اس نوجوان کی طرف بڑھا اور اس کے سامنے جا کر رک گیا۔ جب بادشاہ کے بیٹے نے مجھ جیسے فقیر کو بالکل اپنے سامنے کھڑا پایا تو سخت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، ارے پاگل، تو کون ہے؟ تجھے کس نے اندر داخل ہونے دیا؟ اور تو میری اجازت کے بغیر یہاں کیسے آیا؟ میں نے کہا، شہزادے ذرا ٹھہر جائیے اور میری لاعلمی کو اپنے حلم اور میری خطا کو اپنے کرم سے درگزر کیجیے۔ میں ایک طبیب ہوں۔ میرے اتنا کہنے سے اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، ذرا ہمیں بھی بتائیے کہ آپ کیسے طبیب ہیں۔ میں نے کہا، میں گناہوں کے درد اور نافرمانیوں کے زخموں کا علاج کرتا ہوں۔
اس نے کہا اپنا علاج بیان کرو۔ میں نے کہا ہے شہزادے تو اپنے گھر میں آرام سے تخت پر تکیہ لگائے بیٹھا ہے، جبکہ تیرے کارندے باہر لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ کیا تجھے اللہ سے خوف نہیں آتا؟ اس کے دردناک عذاب کا تجھے کوئی ڈر نہیں؟ تجھے اس دن کا کوئی لحاظ نہیں جس دن تمام بادشاہوں اور حکمرانوں کو ان کی بادشاہیوں اور حکمرانیوں سے معزول کر دیا جائے گا اور تمام سرکش ظالموں کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے؟ یاد کر اس اندھیری رات کو جو یوم قیامت کے بعد آنے والی ہے، اور جہنم کی وہ آگ جو غصے کی وجہ سے پھٹنے والی ہے اور غیظ و غضب سے چنگھاڑ رہی ہے۔ سب لوگ اس کے خوف سے حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ عقل مند آدمی کو دنیا کی فانی نعمتوں، چھن جانے والی حکومتوں اور عورتوں کے ان خوبصورت بدنوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جو مرنے کے بعد صرف 3 دن میں خون، پیپ اور بدبودار لوتھڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، بلکہ عقل مند آدمی تو جنت کی ان عورتوں یعنی حوروں کا طالب ہوتا ہے جن کا خمیر کستوری، عنبر اور کافور سے اٹھایا گیا ہے، جو اتنی حسین و جمیل ہے کہ آج تک کسی نے ان جیسی حسین و جمیل عورت نہ دیکھی اور نہ ہی سنی۔ اللہ تعالیٰ انہی کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ لعل اور اونگا ہیں۔ پھر حضرت منصور کہنے لگے لہذا دانا وہی ہے جو جنت کی نعمتوں کی خواہش رکھے اور عذاب جہنم سے بچنے کی کوشش کرے۔ میری یہ باتیں سن کر بادشاہ کے بیٹے نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور ندامت کے آنسو چلنے لگے۔ اپنی لہو و لعب بری زندگی کے شب و روز اسے یاد آنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بھر کے وہ کہنے لگا اے طبیب، تو نے تو کسی اسلحے کے بغیر ہی مجھے قتل کر ڈالا۔ مجھے بتاؤ کیا ہمارا رب اپنے نافرمان بھگوڑے بندوں کو قبول کر لیتا ہے؟ کیا وہ مجھ جیسے گناہگار کی توبہ قبول فرمائے گا؟ حضرت منصور بن عمار فرماتے میں نے کہا کیوں نہیں، وہ بڑا غفور و رحیم اور کریم ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ اس نے اپنی قیمتی عبا چاک کر ڈالی اور محل کے دروازے سے نکل گیا۔ وہ شباب، شراب، نشہ، عورت، عیاشی کے تمام کاموں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ چند سالوں کے بعد حضرت منصور بن عمار کہتے جب میں حج کے لیے بیت اللہ شریف گیا تو دیکھا کہ وہاں ایک نوجوان طواف کعبہ میں مصروف ہے۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں وہی بادشاہ کا بیٹا ہوں جس نے آپ کی باتیں سن کر ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے توبہ کی تھی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کس قدر نصیحت کے مدنی پھول حضرت منصور بن عمار نے اس بادشاہ کے بیٹے کو عطا کیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو گناہ پر گناہ کر کے خوشی کا اظہار کرتے، عیاشی میں، شراب میں، نشے میں، بے جا ہنسی مذاق میں، غفلت والی باتوں میں، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں، گناہوں کے اڈوں پہ، بے حیائی کی باتوں میں، بدکاریوں میں، گندی فلموں ڈراموں میں، گانے باجے میں، موسیقی میں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں دل لگائے بیٹھے ہو۔ چھوڑو ان بے حیائی کی باتوں کو، نکلو گناہ کی ان عادتوں سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں۔ ان قریب ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔
अनकरीब हमें अंधेरी कब्र में उतरना है। क़यामत के दिन को याद कीजिए, रब की बारगाह में खड़े होने के वक्त को याद कीजिए, अल्लाह ताला की बारगाह में सच्ची तौबा कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं गफलतों में मौत आ जाए और पछताना पड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की नाफरमानी के कामों में, बेहयाई की बातों में, गुनाह करते हुए मौत आए, क्योंकि जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। शब बारात मगफिरत की रात, आजादी की रात, अपने रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करके अपने नामा आमाल का जो आगाज हो रहा है, शब बारात में नामा आमाल तब्दील होते हैं। नया नामा आमाल अगले साल के लिए नेकियों भरा बना ले, पिछले गुनाहों से तौबा कर ले। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। हमारे नदामत के आंसू काश बहने लगे। नदामत से गुनाहों का अज़ाला कुछ तो हो जाता, हमें रोना भी तो आता नहीं, हाय नदामत से। अल्लाह ताला हमें हकीकी खौफ अपना अता फरमाए। आमीन बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। मुझे रोना भी तो आता नहीं, हाय नदामत से।